بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک بے نیاز خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی، اس سے روئی خرید کر کپڑا وغیرہ بنا لیتی، پھر اس کو فروخت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ بھی کرتی۔ ایک دن روئی سے کپڑا بنا کر بازار میں فروخت کرنے جا رہی تھی۔ اچانک تیزی سے ایک کوہ آیا اور ایک کپڑا اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت پریشان ہوئی اور اس حالت میں داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کی کپڑا اٹھا کر لے جانے کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا پار کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے کے ڈر سے کشتی ڈوب جانے کا خطرہ بھی تھا۔ اس لوگوں نے منت مانگی کہ اگر اس خطرے سے بچ گئے تو 1000 دینار کسی فقیر کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم کیا، اس کوے کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس خاتون کا کپڑا اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے اس کپڑے کا فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ کنارے پر آئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے اور 1000 دینار حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے دریا کا سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے سامنے خدا کی خدمت، عدالت بیان کی اور 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہو گئی اور سمجھ گئی کہ خدا کے علاوہ کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنے پر اس کو مجبور کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی، اس بحشت پرست شخص سے کہے کہ جب بھی میرے پاس آتا ہے تو اس وقت ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے جب بات اس شخص سے کہی تو وہ دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک مصیبت آئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر پر بیٹھے، آپ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان آیا۔ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت آتا جاتا تھا۔ ایک دن جبرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہ سے اس نوجوان کو دیکھا۔ داؤد علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا، اس نوجوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں مجھے حکم ہوا ہے اس ہفتے کے آخر میں جوان کی روح قبض کر لوں۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہو گئی اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ داؤد علیہ السلام اس جوان سے فرمایا، جو بنی اسرائیل کا مشہور بزرگ مرد ہے، کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو میری بیوی بنا دو، اس سے شادی کرنے کے بعد اس کے پاس رہو، تمہاری زندگی بھر کے جتنے اخراجات ہیں یہاں سے لے جاؤ، البتہ 7 دن بعد میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا ثبوت تھا کہ اس مشہور بزرگ کی بیٹی اس جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تمہارے یہ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزر رہے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے ایسے نہیں گزرے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا لیکن حضرت جبرائیل نہ آئے۔ داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا، اٹھو اور اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور 7 دن بعد پھر آنا۔ وہ 7 دن بعد پھر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل اس بار بھی نہ آئے۔ تو اگلی بار پھر جب انہوں نے یہی حکم دیا تو نوجوان نے بھی اسی حکم پر عمل کیا اور وہ جبرائیل علیہ السلام اتنی دیر میں پہنچ گئے۔
تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے تو پچھلے ہفتے آنا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا رحم جب آپ نے ایک بندے پہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے رحم کے صدقے ان پہ رحم کیا اور اس کی مزید 30 سال زندگی بڑھا دی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔